اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے پہلے 110 ارب لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ 110 ارب لوگ، یعنی 1 کھرب اور 10 ارب، اتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور مٹی میں سما گئے۔ آج ہڈیوں کا بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ بڑی ظالم دنیا ہے۔ حضرت علی نے اسی وجہ سے فرمایا تھا، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آپ قبرستان جائیں گے نا تو ذرا غور کیجئے گا، کبھی قبرستان میں جو کتبہ لگا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی قبرستان میں چند قبریں ایسی ہوں گی جہاں پہ پتھر لگا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا فلاں مرحوم ابن فلاں، اور اس کے بعد جو تاریخ وفات ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ ان پتھروں کو پڑھیں تو آپ کو زیادہ پرانی قبر اگر کوئی مل جائے گی، دکھ جائے گی، تو شاید اس کی عمر 70 سال کی ہوگی، یعنی 70 سال پرانی قبریں آپ کو نظر آئے گی۔ 70 سال 60 سال اتنے ہی پرانی قبریں نظر آتی ہیں۔ کسی کی قبر 60 سال پرانی ہے، کسی کی 50 سال پرانی ہے، کسی کی 40 سال پرانی ہے۔ باقی قبروں کا کیا ہوا؟ باقی قبریں کہاں گئی؟ نشان تک مٹ گئے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کے ابا کی قبر کون سی ہے؟ آپ دکھا دیں گے۔ آپ کے دادا کی؟ آپ وہ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں پردادا کی، آپ کو نشان بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اس کے بعد جو دادا تھے ان کا تو کچھ نام بھی شاید ایک آدھ کو پتا ہوگا، ورنہ نام بھی نہیں پتا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہ بھی اسی فراق میں تھے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن آج جس کے لیے وہ سب کچھ کر کے چلے گئے، آج اس کے قبر کا پتہ نہیں۔ قبر کا پتہ ہوتا تو شاید کوئی اس کے خاندان میں ایسا باوفا پیدا ہوتا کہ قبر پہ جا کے کم از کم فاتحہ پڑھ دیتا، لیکن قبر تک کا پتہ نہیں ہے کہ فلاں کی قبر ہے کہاں۔ ہمارے یہاں جس میں ہمارے دادا کے ابا وغیرہ دفن ہوئے، وہ قبرستان، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرانی قبرستان، وہ بالکل برابر ہو گئی ہے زمین۔ کہاں کس کی قبر ہے، کہاں کس کی قبر ہے، میرے ابا کو بھی نہیں پتا کہ ان کے دادا کی قبر کہاں ہے۔ زمین اتنی ہموار ہو گئی، برابر ہو گئی، وہ غیروں کے قبضے میں زمین چلی گئی اور اس کے بعد اس کو ہموار کر دیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک حقیقت ہے یہ، آپ قبول کریں نہ کریں لیکن ماننا پڑے گا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 3 پشت پہلے جو آپ کے پردادا تھے اس کی آپ قبر دکھا دیجئے تو آپ شاید نہ دکھا سکیں۔ باقی رہا نہ کوئی خزانے کو گاڑ کر، آئی قضا تو چل دیے دامن کو جھاڑ کر۔ بس ایک مدت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر چلا جانا ہے۔ تو پھر کام ایسا کیوں نہ کر جائیں کہ آنے والی زندگی ہماری خراب نہ ہو۔ کس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کما رہے ہیں؟ ان اولادوں کے لیے جو شاید اگر باوفا نہ نکلا تو جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے قبر میں چراغ جلانے تک نہیں جائے گا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے حرام حلال کی تمیز ہم نے ختم کر دی؟ قبر میں جانے کے بعد کچھ بھی کام نہیں آنے والا، لیکن ہم دنیا میں اتنے مگن ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ دنیا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کافروں کو کبھی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں صحابہ کرام ساتھ میں تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری ملی۔ اللہ کے رسول نے اس مری ہوئی بکری کو کان سے پکڑ کے کھینچا اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے گویا ہوئے، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مری ہوئی بکری
ہم اس میں 1 درہم بھی کیوں لگائیں جب یہ میرے کسی کام کی ہے نہیں تو؟ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے، اس مری ہوئی بکری کی بھی بے قدر اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ بے بذات اور بے وقت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں۔ مر جائیں گے نا صاحب، اس کے بعد پھر اپنا بیٹا بھی لاش کو 2 دن گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا، نہیں چلو جلدی سے دفنا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب موت آ جائے گی نا آپ کو، اور اگر رات میں انتقال ہوا نا تو اکیلے آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہے گا، اب آپ کے سامنے اکیلے آپ کا بیٹا بھی کھڑا نہیں رہے گا، کہے گا ڈر لگتا ہے۔ یہ حالت ہے اور یہ سچائی ہے کائنات کی جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ 2-4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں چراغ جلا جلا کر کے رات بھر، اکیلا آپ کے کمرے میں جب آپ کی سانسیں بند ہو جائے گی تو اکیلا آپ کے کمرے میں آپ کا بیٹا بھی داخل نہیں ہوگا، وہ بھی کہے گا اب مجھے وحشت ہوتی ہے، اب مجھے خوف آتا ہے۔ کس سے؟ جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا۔ قبر میں جا کر کے وہی بیٹا نیچے اتارے گا اور وہی منو من مٹی کے نیچے دبا کر کے آ جائے گا، وہی کہے گا وہ دیکھو 4 پیر کی جانب مٹی تھوڑا سا کم ہے، ادھر تھوڑی مٹی ڈال دو۔ یہ آپ کے اپنے ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، خواب کی طرح ہم خواب میں جی رہے ہیں۔ آنکھیں کب کھلتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہے، اس وقت اگر آنکھیں کھلی تو کسی کام کی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں جیتے جی سمجھ جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی اوقات کیا ہے، ہماری اس زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جو وقت پہ سمجھ گیا اور سنبھل گیا اسی کی آخرت کامیاب ہے، اور جو وقت پہ نہ سنبھلا تو پھر بعد میں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے جی رہے ہیں جیسے کوئی چیونٹی ہے، ایک چیونٹی ہے، وہ جاتی ہے اور شہد کا ایک قطرہ کہیں گرا پڑا ہے، چیونٹی اس شہد کے قطرے کے پاس جاتی ہے اور چوستی ہے اس کو، پھر واپس آتی چوس کر کے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور چوسیں، پھر شہد کے قطرے کے پاس جاتی چوستی ہے، اور چوستے چوستے اس قدر گھستے چلی جاتی ہے کہ ایک وقت کے بعد شہد کے قطرے کے اندر وہ چیونٹی داخل ہو جاتی ہے، اور جب شہد کے قطرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اب پھر وہ چیونٹی وہیں پہ مر جاتی ہے، شہد کے قطرے سے باہر نہیں نکل آتی۔ اسی طریقے سے ہمارا حال ہے، ہم دنیا میں اس قدر منہمک ہو گئے اور اتنے ڈوب گئے کہ اب ہم دنیا سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ سنو، کشتی جب تک پانی میں ہے تب تک کشتی بھی خیریت سے ہے اور کشتی کے سوار ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں، لیکن پانی جیسے ہی کشتی میں آ گئی تو اب نہ کشتی بچے گی نہ کشتی میں بیٹھنے والے بچیں گے۔ ہم دنیا میں اتنے محو ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم رزق کے تلاش میں حرام حلال کی تمیز ہم نے اٹھا دی، بس کہیں سے بھی آنا چاہیے، پیسہ پیسہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ وہ تیرا مال ہے کیا؟ جس کو تو نے کھایا اور ختم کر دیا وہ تیرا مال ہے، پہنا اور بوسیدہ کر دیا وہ تیرا مال ہے، یا پھر آخرت کی طرف تو نے کچھ بھیج دیا، صدقہ کر دیا وہ تیرا مال ہے، باقی تیرا ہے کیا؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بعد تیرے بیٹے کا ہے، تیرے وارثین کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تمیز اٹھا دی، رزق کے تلاش میں جو رزق دے رہا تھا بھول گئے۔ اذان ہو رہی ہے، دکانیں بند ہماری نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے، دکانیں کھلی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، پھر اچانک دفعتاً ایک خیال آتا ہے نہیں یار اگر دکان بند کر کے چلے گئے 2-4 کسٹمر اگر آ گئے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اگر پوری کائنات مل کر کے جو تمہارے قسمت میں اس کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے پورے کائنات مل جائے اس کو دلانے پہ وہ دلا نہیں سکتی۔ ہم نے حرام حلال کی تمیز مٹا دی، بس کہیں سے بھی روزی اور پیسہ کے تلاش میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، یار تبلیغ کے لیے نکلوں گا، فرعون کی طرف جاؤں گا،
اور تبلیغ کے لیے جب میں نکلوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ خیال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا کیفیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت کو جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس سے پتھر پہ ذرا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پھر لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی ماری، وہ پتھر بھی دو ٹکڑا ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے پھر حکم دیا، موسیٰ پھر ایک دفعہ لاٹھی مارو۔ ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اس کے بعد وہ پتھر بھی دو ٹکڑا ہوا اور اندر سے ایک ننھا سا جانور نکلا، ایک چھوٹا سا جانور نکلا، اور اس کے منہ میں اس کی روزی تھی، اس کا رزق تھا، اور وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی سبحان الذی من یرانی، پاک ہے اس رب العزت کی جو مجھے یہاں بھی دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میری باتوں کو سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میرے رہنے کی جگہ کو پہچانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور تین پتھروں کے اندر بھی مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولتا نہیں۔ سمندر کے اندر لاکھوں مخلوقات بستے ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، اور سمندر کی ایک رفتار کے بعد، پانی کی ایک گہرائی کے بعد سورج کی روشنی بھی سمندر پہ نہیں جاتی، لیکن سمندر کے تہوں کے اندر ہزاروں مخلوقات ہیں۔ مجھے بتائیں اللہ سب کو روزی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ سب کو کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا ہے؟ ارے میرے عزیزو، بعض ایسے جانور ہیں جو صرف ہیرا کھاتے ہیں، موتی کھاتے ہیں، موتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موتی کھلا رہا ہے اور وہ جی بھی رہے ہیں، اس کی زندگی باقی بھی رہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، چاہے بندہ نیککار ہو یا گنہگار ہو، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہمیں کمانا ہے یا اللہ کو خوش کر کے کمانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یتبع المیت ثلاثا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا، تین چیزیں جاتی ہے، عملہ و مالہ و اہلہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مرنے والا مرتا ہے تین چیزیں جاتی ہے، اس کے مال جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال جاتے ہیں اور اس کا عمل جاتا ہے۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہے، اس کا مال لوٹ آتا ہے اور اس کے گھر والے قبرستان سے لوٹ آتے ہیں۔ وَيَبْقَى واحد، اور ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ عملہ، اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ جب قبر میں لٹا دیے جاؤ گے مال بھی واپس آ جائے گا، خزانے بھی سارے یہیں پہ رہ جائیں گے، گھر والے بھی قبرستان میں لٹا کر کے واپس آ جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ قبر کی اس تاریک کوٹھری میں، اس تاریک اندھیرے گھر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ چیز آپ کا عمل ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کے روزے ہیں، آپ کے تلاوت قرآن ہے، یہ چیزیں قبر میں کام آئیں گی، باقی چیزیں قبر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے لوٹ آؤ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس نے مجھ سے روگردانی کی طرف مائل کر دیا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا کہ تم میرے دربار کو چھوڑ کر کے دوسرے کے دربار کی طرف چلے جا رہے ہو، میرے دربار کو چھوڑ کر کے دوسرے کے دہلیز پہ جا کر کے ماتھا ٹیک رہے ہو۔ کتنی زیادتی ہے، کتنی ناانصافی ہے، روزی میں دیتا ہوں گن کسی اور کے گاتے ہو، کھلاتا میں ہوں سجدے کسی اور کے کرتے ہو، کھلاتا میں ہوں گن کسی اور کے گاتے ہو، ترانے کسی اور کے پڑھتے ہو۔ یہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک تمہیں زندگی دی ہے، جب تک تیری سانسیں ہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا کسی کو نہیں مارتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور سوچ کا فتور ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کمائیں گے تو کھائیں گے۔ نہیں نہیں، یہ صبح کے جو پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں پرندے اپنے گھونسلے میں تو سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کون کھلا رہا ہے بے زبان پرندوں کو؟ کون سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو کھلا رہا ہے؟ کون جانداروں کو اور جانوروں کو سمندر کی تہوں میں روزی پہنچا رہا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف پلٹو، آؤ اس کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ دیکھو نا، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑ جاتی ہے، جس طریقے سے ابھی کا جو زمانہ چل رہا ہے
بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ آیا، قحط کا زمانہ، نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 175 کے اندر یہ حکایت درج ہے۔ نزہۃ المجالس کے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قحط کا زمانہ آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھیں نا بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ کھیتیاں نہیں ہوئی ہے، ہمارے کسان، ہمارے بچے، ہمارے بیمار، ہمارے جانور سب بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لیتے ہیں اور 70,000 لوگوں کو لے کر کے جنگل نکل جاتے ہیں، جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے، ہمارے جانور، ہمارے بچے، ہمارے بیمار، اللہ یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اللہ باران رحمت کا نزول کر دے، اللہ بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے سر کر کے دعا کر رہے تھے۔ دعا جب ختم ہوئی، آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دھوپ کی جو تیزی تھی وہ اور بڑھ گئی، سورج کی تپش اور بڑھ گئی، اس کی اور زیادتی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ میں بارش کا طلبگار ہوں، بارش مانگ رہا ہوں، مجھے امید تھی کہ بارش برسے گی، یہ دھوپ اور تیز ہو رہی ہے، سورج کی تپش اور بڑھ رہی ہے، اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب سنو، ادھر سے وحی آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اللہ کا پیغام آتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، موسیٰ بارش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ تیری جماعت میں جو تو 70,000 لوگوں کو لے کر کے آیا ہے، ان 70,000 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے عیاشیوں میں مبتلا ہے، 40 سال سے میرے فرامین کو توڑ رہا ہے، 40 سال سے گناہوں میں لت پت اس کی زندگی ہے، 40 سال سے وہ میری حکموں کو توڑ رہا ہے۔ موسیٰ اس کے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی، اگر تمہیں بارش چاہیے تو ان 70,000 لوگوں میں سے اس گنہگار کو نکال پھینکو، اس کے بعد میں بارش برساؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، مولا 70,000 لوگ ہیں، میں آواز دوں گا، میری آواز سب تک پہنچے گی نہیں۔ اللہ کہتا ہے، موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے، تو آواز دے کے دیکھ، میں تیری آواز پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، 40 سال سے معیشت کی دنیا میں اور 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کون ہے؟ تیری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس لیے تم اس جماعت سے باہر آ جاؤ۔ 70,000 لوگوں میں سے اے شخص جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اپنے رب کی، وہ باہر آ جائے، باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص سمجھ جاتا ہے میں ہی ہوں جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، کوئی ہلتا نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا ہے آواز مجھے ہی دے دی جا رہی ہے۔ اس کے پاس چادر تھی، وہ چادر میں اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور چھپانے کے بعد دل ہی دل میں کہتا ہے، اللہ میں 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو نے پردہ رکھا، اللہ اگر میں آج نکل کر کے چلا گیا بارش تو برسا دے گا، لیکن اللہ اگر میں اس سب سے نکل گیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے گنہگار کہیں گے، لوگ مجھ پر زیادتی کریں گے، لوگ مجھ پر جملے کسیں گے۔ اللہ 40 سال سے تو نے پردہ کر کے رکھا ہے، اللہ آج بھی پردہ کر لے، میں توبہ کرتا ہوں صدق دل سے، آج کے بعد سے میرے قدم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، آج کے بعد سے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچانک سے ادھر سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سر کو اٹھاتے ہیں، اللہ اس سب سے کوئی شخص باہر بھی نہیں آیا، تو کہہ رہا تھا ایک گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی، اللہ کوئی باہر بھی نہیں آیا اور یہ بارش کیسی ہو رہی ہے، بارش کیسے ہونے لگی؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اب اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جب تو نے اعلان کیا، آواز دی، اس نے دل ہی دل میں مجھے پکارا اور دل ہی دل میں توبہ کیا اور کہا آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ اس نے توبہ کر لیا ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی اس ادا کی وجہ سے میں نے باران رحمت کو نزول کر دیا، اسی کی وجہ سے اب بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا وہ کون
कौन बंदा है, बड़ा अजीब बंदा है, उसके वजह से कभी बारिश रोक दी जाती है, फिर उसी की वजह से बारिश भी होती है। अल्लाह उस बंदे को बाहर तो निकाल दे, मैं भी मिलूं, मैं भी देखूं वो बंदा है कौन। अल्लाह फरमाता है मूसा, जब वो बंदा 40 साल से गुनाह कर रहा था तब मैंने उस पर पर्दा रखा। मूसा, आज उसने मुझसे दोस्ती कर ली है, आज उसने तौबा कर लिया है, अब मैं उसका पर्दा कैसे खोल दूं, अब मैं उसको तेरे सामने कैसे ले आऊं। मूसा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपने बंदे को जलील नहीं कर सकता, वो मेरी बारगाह में सिद्क दिल से तौबा कर लिया है और मैंने उसके तौबा को कबूल कर लिया है, और मेरा वादा है जो मेरी बारगाह में आ जाएगा मैं उसे जलील और रुसवा नहीं करूंगा। तो ज़रूरी ये है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में जाए सिद्क दिल से। आज हमारे पास वक्त है, जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हमारे पास ये कार्ड है कि हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, तौबा करें और अल्लाह से दोस्ती करें। जब ये सांसों की डोरियां टूट जाएंगी उसके बाद फिर तौबा भी किसी काम का नहीं होगा। वो बहलौल दाना एक जगह बैठे हुए थे। हारून रशीद जो वक्त के बादशाह हैं, हारून रशीद कहीं से गुजर रहे थे तो एक बाज़ार के पास देखते हैं बहलौल दाना अपनी उंगलियों से कुछ लकीरें खींच रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत हारून रशीद बहलौल दाना के पास जाते हैं और जा कर के कहते हैं, बहलौल ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। हज़रत बहलौल दाना जवाब देते हैं, मैं ये दुनिया वालों की और अल्लाह की सुलह कराना चाहता हूँ। कहा फिर कोई बात बनी? कहा बात नहीं बनी। कहा क्या जवाब आया? कहा जवाब ये आता है, मैं बाज़ार वालों को कहता हूँ, लोगों कहाँ दुनिया में उलझे हुए हो, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ये मुझे पागल कहते हैं, ये मुझे दीवाना कहते हैं, ये मुझे कहते हैं ओ पागल, तुम्हें दुनिया की लज्जत का क्या पता, तुम्हें दुनिया के आशाइश का क्या पता। ये मुझ पे जुमले कसते हैं, ये मुझे ताना देते हैं, ये मुझे पत्थर मारते हैं। दूसरे दिन फिर हारून रशीद एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पे भी फिर देखते हैं बहलौल दाना वहाँ पे भी बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी उंगलियों से लकीर खींच रहे हैं। हज़रत हारून रशीद जब वहाँ पहुँचे फिर कहा, बहलौल बड़े अजीब आदमी हो, बाज़ारों में भी जा कर के रोते हो, कब्रिस्तान में भी आकर के रोते हो, आज क्या हुआ? हज़रत बहलौल दाना कहते हैं, आज भी कल ही वाली बात है, लेकिन आज भी बात बनती हुई नज़र नहीं आई। कहा आज क्या हुआ? कहा आज मैं चाहता हूँ ये कब्रिस्तान वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूँ। कहा आज क्या हुआ? कहा आज कब्रिस्तान वाले तो मानते हैं, अल्लाह नहीं मानता। अल्लाह कह रहा है कि मैंने दुनिया में मोहलत दी थी, मैंने कहा था तेरे 70 साल के गुनाह भी तेरे एक आंसुओं से हम माफ़ कर देंगे, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ। लेकिन ये दुनिया में जब तक इसकी सांसें बाकी थी मेरी बारगाह में ये नहीं आए, अब ये मिट्टी में समा गए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अब माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज हमारे पास वक्त है, आज अपने रब को मना लें, आज अपने रब को राज़ी कर लें, आज आएँ। अगर क़यामत में भलाई चाहते हैं, अगर आखिरत में सुरखुरी चाहते हैं तो आएँ और इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ों की हिफाजत करें, नमाज़ें पंजगाना जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें, तिलावत कलाम पाक से दोस्ती लगाएं, ज़िक्र व अज़कार से दोस्ती लगाएं। कसम खुदा की अगर आपने ये कर लिया आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। वमा